محمد نبينا بنور هدينا من مكة حبيبي نور سطع المدينة من صلى صلاته واتحلى بصفاته يا بخت اللي في ظله ماشي يشفع له في مماته صل على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. صدر ذی احتشام، حکم صاحبان اور سامعین ذی وقار، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا موضوع خطابت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں سادگی کے نقوش. قال اللہ تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد كان لكم فيهم رسول الله اسوة حسنة صدق اللہ العظیم. جناب والا، میں حیران و پریشان ہوں، سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں اپنی چھوٹی زبان اور چھوٹا سا ذہن لے کر گفتگو کا آغاز کہاں سے کروں اور مذکورہ عنوان کے تحت سیرت مبارکہ کے کس صفحے کا آپ کو دیدار کراؤں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی سادگی سے عبارت تھی. رہن سہن میں سادگی، نشست و برخاست میں سادگی، خورد و نوش میں سادگی، لباس و پہناوے میں سادگی، میل جول میں سادگی، حتیٰ کہ اوڑھنے بچونے میں بھی سادگی. جناب والا، ذرا دیکھیے تو صحیح، اس وقت بھی جب پورا عرب آپ کے زیر نگی ہو گیا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسی کردری چارپائی اور چٹائی پر آرام فرماتے تھے جس کی وجہ سے جسم مبارک پر نشان پڑ جاتے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شان اقدس میں داخل ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چٹائی پر آرام فرماتے اور اس چٹائی کے نشانات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو پر نمایاں تھے. یہ منظر دیکھ کر میں رو پڑا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قیصر و کسریٰ تو ریشم اور مخمل کے نرم ملائم بستروں پر آرام کرے اور آپ اس کردری چٹائی پر. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عبداللہ مت رو، بے شک ان کے لیے دنیا اور ہمارے لیے آخرت ہے. اللہ اکبر. سامعین ذی وقار، کیا آپ نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مشاہدہ کیا؟ آپ شاہ عرب اور شاہ عجم تھے، مگر آپ کی زندگی تکلف و تصنع سے کوسوں دور، تواضع و مسکنت اور عز و انکساری کا بے مثل نمونہ تھی. آپ کے خادم خاص حضرت انس رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہانی کی نوعیت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ آپ موٹا، سادہ اور کم قیمت والا کھانا تناول فرماتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانے میں جو کی روٹی اور گوشت استعمال فرماتے جو عربوں کی عام اور معمولی غذا ہوتی. پھر یہ چیزیں بھی مسلسل 2 وقت میسر نہیں ہوتی تھی. کبھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر ایک 2 ماہ تک چولہا ہی نہ جلتا، صرف کھجور اور پانی پر گزر اوقات ہوتا. کبھی تو یہ صورتحال ہوتی کہ آپ کے گھر کئی دن کا فاقہ ہو جاتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس پیالے میں پانی نوش فرماتے وہ لکڑی کا تھا. آرائش و زیبائش اور زیب و زینت کا اہتمام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی کم کیا. عموماً آپ موٹا اور کردرا لباس پہنا کرتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع اس حال میں کیا کہ حد نگاہ تک مسلمان نظر آ رہے تھے. پورا جزیرۃ العرب آپ کے زیر نگی تھا
اور کیفیت یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہایت خستہ حال کجاوے پر تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر صرف ایک چادر پڑی ہوئی تھی جس کی مالیت 4 درہم سے زیادہ نہ تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رہائشی کمرے بھی سادگی کا جیتا جاگتا نمونہ تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باوجود سعت و فراوانی کے ساری زندگی معمولی حجروں میں رہ کر گزار دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعمیرات میں بیجا اسراف اور فضول خرچی کو نہایت ہی ناپسندیدہ قرار دیا اور بیجا اسراف والی تعمیرات کو خیر و بلائی سے خالی بتلایا. سامعین ذی وقار، یہاں گھڑی کی سوئیاں تیز رفتاری کے ساتھ آگے بڑھتی جا رہی ہے اور حکم صاحبان کے کان میری آواز کی طرف تو نگاہ گھڑی کی سوئیوں کی طرف مرکوز ہے. ایسے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کون کون سے واقعات کا احاطہ کروں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لیے کسی چیز میں ممتاز اور نمایاں ہونا پسند نہیں فرماتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بھی ناگوار تھی کہ کوئی آپ کے لیے تعظیماً کھڑا ہو جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مدح و توصیف میں بھی مبالغہ آرائی سے منع فرماتے کہ آپ کو مقام عبدیت و رسالت سے بلند نہ کیا جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی حاجت روائی پر عار محسوس نہیں فرماتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار کی عیادت فرماتے، جنازے میں شریک ہوتے، غلام کی دعوت قبول فرماتے، اگر کہیں تشریف لے جاتے تو جہاں جگہ ملتی بیٹھ جاتے. مسجد نبوی کی تعمیر میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس شریک رہے. آپ گھریلو امور میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی سادگی اور بے تکلفی تھی. سامعین ذی وقار، یہ تھی شہنشاہ کائنات اور سرور کونین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ. آج کے حکمران اور قائدین اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور طرز حیات میں سے تھوڑے سے حصے کو بھی اختیار کر لے، تھوڑی سی سادگی اور سادہ لوہی کو بھی اپنے اندر اپنا لے، تو آج سارا ملک خوشحالی و فارغ البالی کی مثال بن جائے. ملک کا کوئی بچہ کوڑے دان سے کانا اٹھا کر کھانے پر مجبور نہ ہو، کوئی بے سہارا عورت اپنے کاندھے پر کچرے کا تھیلا لٹکائے ردی اشیاء چن کر اس کے ذریعے اپنا پیٹ بھرنے پر مجبور نہ ہو. اسی پیغام کو پہنچانے کے لیے مرکزی خلیفہ جماعت المسلمین بٹکل کے اس مسابقے میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا یہ پاکیزہ عنوان تجویز کیا ہے. امید ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کی روشنی میں یہ پیغام ہم سب کے لیے مشعل راہ بنے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق